بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ موسمین، ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کو خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتی ہی پہلی بات انہوں نے یہی کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت غصے میں آ گئے اور انہوں نے ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر پر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے باز نہ آ جائیں، اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں، اللہ کی قسم، میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت گریہ تاری تھی۔ محترمین، اسے کہتے ہیں سچی محبت۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحیح اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔